बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान इब्न हसन आपको आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले एक ख़बर जो कि अब ख़बर नहीं रही। कल मुर्खा 4 अप्रैल को बरतानिया के गार्डियन अखबार ने एक स्टोरी शाया की है और पाकिस्तान के तमाम नामवर बड़े बड़े जुगादर सहाफ़ियों ने अपने वीलॉग में उसे बयान किया है, तो मैं भी थोड़ा सा बयान कर देता हूँ। उसके मुताबिक हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा के हाज़र सर्विस अफसरान के मुताबिक और एक दो पाकिस्तानी अफसरान के मुताबिक जिन्होंने तस्लीम किया है, पिछले 3 साल में हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान में अपने 20 टारगेट को हिट किया है कामयाबी से। यानी पाकिस्तान के मासूम 20 शहरियों को शहीद किया गया है पाकिस्तान की सरजमीन पे। ये गार्डियन पे अब भी मौजूद है, जो कोई नेट पे जाके देखना चाहे देख ले। ये हिंदुस्तान की एजेंसी के लिए बाइसे इफ्तिखार है ये वाक़या, और हमारे लिए बाइसे शर्मसार है। और ये हमारी बदनसीबी है कि एक तरफ हमें बैरूनी दुश्मन मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने हमें दहशतगर्द, बागी, गद्दार करार देकर जुल्म डाल रहे हैं। ये बात यहीं रोकता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब किस्सा बहुत आगे का जा चुका है। शुरू में जब कोई चंद एक लोग जानने वाले होते थे हकायक, तो वो अस्करी क़यादत पे जब भी तनकीद करते थे, वो नाम लेते थे मुक़्तदरा का या पाकिस्तान की ताकत का मरकज़, इस तरह के शुगर कोटेड नाम लेते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, हर ख़ास व आम तक हर इत्तला बरकर रफ्तारी से पहुँच रही है। इसके अलावा अर्ज़ कर दूँ कि शुरू में मैंने जनरल अकबर ख़ान की इसलिए तस्वीर लगाई है कि ये मेरा हीरो है। इसने मौजूदा आज़ाद कश्मीर पश्तूनों के साथ मिलकर, कबाइलियों के साथ मिलकर आज़ाद करवा कर हमें दिया था हिंदुस्तान से, और बाकी की हमारी शारग अब तक हिंदुस्तान के कब्ज़े में है। शुरू में लोग जनरल अकबर ख़ान के नाम से, जो तब बच्चे पैदा हुए, तो लोग इसके नाम पे बच्चों का नाम अकबर और अयूब खान के नाम पे अयूब रखते थे, जैसा कि मेरे अब्बे ने भी अपने बेटे एक का नाम अयूब रखा हुआ है या रखा था, या जो भी है इसी तरह। तो इसके अलावा एक और अर्ज़ कर दूँ, मुस्बत तनकीद, जो असलाह पसंद तनकीद हो, वो जिस भी फ़र्द पे, अदारे पे, ग्रोह पे की जाए, उसके लिए जाँ फ़ज़ा चीज़ होती है, उसको तक़वियत देती है अगर वो उससे सबक हासिल करे। और तज़हीक अमेज़ तनकीद इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ तनकीद होती है। और मैं इस बारे अब कुछ नहीं कहूँगा, आगे आपको बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे हमारी अस्करी क़यादत, जिन्हें उर्फ़े आम में हम फ़ौजी जर्नैल कहते हैं, हम ये कहने से डरते हैं, उनके अजीबो गरीब नाम रखे मैं देखता था तो दिल कुटता था। मैं रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ कि दिल को तकलीफ़ होती थी। उसकी मैं ख़ास वजह बताता हूँ क्यों होती थी। उसकी वजह यह है कि तमाम अदारे किसी मुल्क के बैठ जाएं, अगर अस्करी क़यादत ईमानदार, मुहिब्बे वतन, अहल हो, तो मुल्क को कुछ नहीं होता, रियासत को कुछ नहीं होता। अगर तमाम अदारे सोने के बन जाएं, अस्करी क़यादत का भट्ठा बैठ जाए, तो रियासत तबाह बर्बाद हो जाती है। दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि जब भी मुआशरा अच्छा या बुरा होता है, तो वो इज्तिमाई होता है। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि रियासत के सभी अदारे वो तो शैतानों पे मबनी हो और एक अदारा फरिश्तों पे मबनी हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि तमाम अदारे फरिश्तों पे मबनी हो और एक अदारा शैतानों पे मबनी हो। मुआशरा जब भी तनज़्ज़ुली का शिकार होता है या तरक्की का शिकार होता है, वो इज्तिमाई तौर पे होता है। तो मुआशरे से उठकर हर अदारे में अफराद जाते हैं,
تو جیسے معذرت کے ساتھ پاکستان پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بدماشیہ کا گروہ مسلط ہے، تو جیسے باقی اداروں کے افراد ہیں ویسے ہی معذرت کے ساتھ وہ عسکری ادارے میں بھی، جرنیلوں میں بھی ویسے ہی لوگ شامل ہیں، لیکن جرنیلوں کو ہدف تنقید اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ 76 سال سے ریاست پاکستان کی سٹیئرنگ پہ انہی کا جو ہے اختیار ہے، اس لیے ان کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بھی اب بنایا جا رہا ہے۔ اب قوم کو پتہ چل چکا ہے، جس کو نہیں بھی پتہ تھا، اصل اقتدار اختیار کہاں ہیں، تو وہ صرف جی ایچ کیو میں قید ہے اور کہیں نہیں ہے۔ تو اب جس کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جس طرح کے تضحیک امیز خاکے دو جرنیلوں کے، خصوصاً آرمی چیف ایک اور دوسرے جرنیل کے، میں یہ خوف سے نہیں، میں احتیاطاً نام نہیں لے رہا، ان کے آ رہے ہیں، میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے، مجھے بہت ذہنی تکلیف ہوتی ہے، میرے احساسات جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ وہ صرف پاکستان میں نہیں دیکھے جاتے، وہ سوشل میڈیا پہ دنیا کے ہر کونے کونے میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو اب میں یہ عرض کروں گا کہ ایسا کیوں ہوا؟ شروع میں تو جنرل اکبر خان جب تھا، ہر کوئی پیدا ہونے والے اپنے بچے کا نام اکبر رکھنا چاہتا تھا۔ ایوب کا ہمیں پتہ نہیں تھا اس کی خصیصتوں کا، خصلتوں کا، تو میرے باپ نے اپنے بیٹے کا نام ایوب رکھا، اور مجھے اس پہ ساری زندگی شرمساری رہے گی، ندامت رہے گی کہ میرے باپ نے فاطمہ جناح کی بجائے ایوب خان کا ساتھ دیا۔ اس کے لیے میں قائد اعظم محترمہ فاطمہ جناح اور قوم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ تو اس وقت جن کو علم ہوتا تھا وہ مقتدرہ کہتے تھے، اس طرح کہتے تھے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ ان پہ ان کے کاموں کی وجہ سے تنقید بڑھتی گئی، آمروں کی وجہ سے، اور راشی، یہ میں کہتا ہوں نا کہ فوج کے جرنیلوں میں وہی تناسب ہے اچھوں بروں کا جو باقی اداروں میں ہے، عدلیہ میں ہے، انتظامیہ ہے، مقننہ میں ہے۔ تو جنرل منصور الحق، منصور الحق جو بحریہ کا سربراہ تھا، آج سے 20 سال پہلے ساری بحریہ کو بیچ کے کھا گیا تھا، اور اسے کسی نے پوچھا تک نہیں۔ تو تب اس طرح کی تنقید نہیں ہو رہی تھی، اس طرح ہدف تنقید جرنیلوں کو نہیں بنایا جا رہا تھا جس طرح اب بنایا جا رہا ہے۔ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ وہ جو تھا ہمارا کمانڈو جنرل، جنرل پرویز مشرف، اس کے وقت بھی اس نے ہدایت کی تھی فوجیوں کو کہ وردی میں سول اجتماعات میں نہ جانا، سفر نہ کرنا۔ اس وقت بھی اس کی پالیسیوں کی وجہ سے اس سے نفرت کی بجائے یا چند اس کے مصابین کی بجائے میرے معصوم بھائیوں اور بچوں سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ میرے 10-12 لاکھ خاکی پوش جو میرے بچے ہیں جو فوجی ہیں، ان سے لوگ نفرت کرنے لگے اپنی لا علمی میں۔ تو تب بھی یہ حال نہیں تھا کہ اس کے اس طرح کے خاکے بنائے جاتے، کارٹون بنائے جاتے، اسے غلیظ الفاظ سے یاد کیا جاتا۔ یہ 2022 سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ جنرل باجوہ جنرل فیاض حمید کا نام لے کر ان کو ہدف تنقید بناتے تھے۔ میاں نواز شریف، اس کی سپتری مریم اور ان کے جو راتب خور ہیں، سب جلسوں میں جلوسوں میں، لیکن تب بھی ان کے برے ناموں سے ان کو کوئی نہیں پکارتا تھا، ان کے تضحیک امیز کارٹون شکلیں کوئی نہیں بناتا تھا۔ اس کے بعد اپریل 2022 سے بعد رفتہ رفتہ یہ کام بڑھا ہے۔ کیوں بڑھا ہے؟ عرض کر دوں، انسان تو انسان، کوئی حیوان، کوئی چرند پرند، کوئی رینگنے والی مخلوق بھی ایک بات پہ سمجھوتا نہیں کرتی، اس کے ساتھ جو مرضی کر لیا جائے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جانا چاہیے، اس کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس کی عزت نفس کی تذلیل ہوگی تو وہ اس تذلیل کو کبھی نہیں بھولے گا، اس کی اب وہ اپنی نسلوں کو بھی بتا جائے گا کہ اس نے میری عزت نفس کو ذلیل کیا تھا، اس سے بدلہ ضرور لینا ہے۔ تو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہو رہا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ شپ شپا کے کھیل کھیلے جاتے رہے، اکا دکا کھیل کھیلے جاتے رہے، کوئی محدود کھیل کھیل جاتے رہے، لیکن 9 یا 10 اپریل 2022 سے جس طرح یہ رقص ابلیس جاری ہے،
یہ سر عام لوگوں پہ تشدد، ظلم، بربریت، وہ لوگوں نے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر فوجی جرنیلوں کے خلاف نفرت، دوری اور بہت سے نفرت، عداوت، دوری پیدا ہو گئی ہے، جسے جلد از جلد کم نہیں ختم کرنا پاکستان کی بقا سالمیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جتنی جلد ہو سکے اس پہ عمل کیا جائے، وگرنہ پاکستان کی بقا سالمیت کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں۔ میں سمجھوں گا کہ دشمن جو سوشل میڈیا کی جنگ ہے، جو میڈیا وارفیئر ہے، وہ جیت چکا اور ہم ہار چکے۔ اگر اس دوری کو جلد از جلد، اس نفرت کو، اس مغایرت کو، خلا کو ختم نہیں کیا جاتا تو اس کا ایک ہی حل ہے، زبانی کلامی نہیں، عملی طور پہ صحافت میں، عدالت میں، سیاست میں، انتظامی معاملات میں عسکری قیادت اپنے آپ کو عملی طور پہ بالکل لا تعلق کر لے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ تو آج ہی جو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں، جو لوگ نفرت کر رہے ہیں، جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، جو لوگ دشنام ترازی کر رہے ہیں، وہ کل پھر اسی طرح آپ کی عقیدت اور تقدیس میں مشغول ہو جائیں گے جس طرح 76 سال سے رہے ہیں۔ اور میں جاتے جاتے عرض کر دوں، جو کچھ یہ ہمیں نشہ آور شربت پلایا جاتا رہا، جھوٹی عقیدت کا، تقدیس کا، جھوٹی طاقت کا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، جو ہمیں افسانے سنائے جاتے رہے، خدا کے واسطے آئندہ DGISPR کو کہنا کہ ایسے ترانوں سے، ایسے نعروں سے، ایسے بیانات سے پرہیز کرے۔ کیوں؟ سچ ہمیشہ کبھی نہ کبھی ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، لاکھ اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ تو ہمیں اپنے حجم، اپنے سائز کے مطابق ہی بڑکے مارنی چاہیے، دعوے کرنے چاہیے۔ تو پھر توازن کا، اعتدال کا ہاتھ تھامے رکھیں گے تو اس طرح انتہا پسندی بھی نہیں ہوگی جس طرح میڈیا پہ ہو رہی ہے یا باقی جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے عوام کے زخموں پہ مرہم رکھیں، ان پہ نمک اور مرچیں نہ چھڑکیں۔ یہ کہنا کہ ہمارا انتخابی عمل میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، اس کو کسی نے قبول کیا پاکستان میں، پاکستان سے باہر، یہ کہنا سیاست سے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، کسی نے قبول کیا۔ اب تو 6 جج رو رہے ہیں کہ ہماری بھی آڈیو ویڈیو بنتی ہیں، ہمیں بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تو اب کون سا کوئی پردہ رہ گیا ہے؟ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو سب کو اپنی اپنی حدود میں جانا ہے، وگرنہ پاکستان کا اللہ حافظ ہے۔ پھر اسے کوئی بھاگتے چور کی لنگوٹی سمجھ کر جتنا اسے لوٹ کھسوٹ سکتا ہے لوٹ کھسوٹ لے۔ ہم پہ اب بھی ظلم جبر ہو رہا ہے، بعد میں ہندوستان، کابل یا ایران کا یا چین کا ظلم جبر بھی سہ لیں گے اگر ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہے تو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ویڈیو طویل ہو رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔